عملیات اور وظائف اور ان کی اہمیت، یعنی جو بھی عمل کیا جاتا ہے یا کروایا جاتا ہے اور وہ وظائف کہ جو قرآن میں ذکر ہوئے یا معصومین کی زندگی سے ہم تک پہنچے۔ بعض اوقات ہم اپنی کمزوریوں کو عملیات کی کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ جادو سیکھنا حرام ہے۔ جو افراد نظر بد کا شکار ہوتے ہیں یا جن کو یہ شک ہے کہ وہ نظر بد میں مبتلا ہیں، تو وہ ان کو کیا وظیفہ کرنا چاہیے، کیا دعا اپنانی چاہیے کہ وہ نظر بد کو اپنے آپ سے دور کر سکیں؟ ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں کہ آیا یہ جادو ہے، نظر بد ہے یا اس کا اپنا ناکارہ پن ہے؟ اور یاد رکھیے گا، یہ جنات اغوا کسے کرتے ہیں، اثرات کس پر جلدی ہوتے ہیں؟ جس کی عقائد کمزور ہیں۔ اور خدا نخواستہ جن وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ وہ آپ سے آنکھ نہیں ملائے گا کبھی۔ اے میرے دینی بھائیوں، ان اعمال اور ان وظائف پر عمل کرنے سے بچو۔ ہمارا ٹارگٹ یہ وما علینا الا البلاغ۔ روایت میں جملہ ہے کہ ان العین حق، نظر حق ہے، نظر کا لگنا حق ہے۔ فرماتے ہیں کہ نظر اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو سوئی کے ناکے میں پہنچا سکتی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ یہیں ہو، بلکہ بعض وقت الٹا ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ عملیات کروانے والے جو ہوتے ہیں دوسرے پر حسد میں اور خاندانوں میں، دنیا میں ہٹے کٹے ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں اللہ نے چھوڑ دیا؟ ان اللہ عزیز ذو انتقام۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے وہ ایسا کوئی شارٹیسٹ وظیفہ پوچھیں کہ مولانا کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میں اشارہ کروں اور یہ جو کٹی پاڑی ہمارے کراچی میں یہ پوری سونے کی بن جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ ناظرین کرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید حماد علی زیدی آپ کو اپنے اس پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کرنٹ افیئرس پر جہاں گفتگو دنیا جہان کے پوڈ کاسٹ میں کی جا رہی ہے، اور آپ یقیناً یوٹیوب کے پلیٹ فارم پر یا دیگر پلیٹ فارمز پر بھی سوشل میڈیا کے پوڈ کاسٹ کی بھرمار اور ان کا انبار دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر کام کی باتوں کے ساتھ ساتھ بے انتہا بیکار باتیں بھی بہت سے پوڈ کاسٹ میں بیان کی جا رہی ہیں جن کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے۔ دیکھیے، زمانے کے ساتھ چلنا اور وقت کے ساتھ، دور کے ساتھ اپنے بازو کو، اپنے شانے کو ملانا یہ وقت کی ضرورت ہوتا ہے۔ تو یقیناً ہم بھی اس پلیٹ فارم سے، ارمغان نجف کے اس پلیٹ فارم سے پوڈ کاسٹ کی صورت میں آپ کی سماعتوں کی نظر یہ پروگرام کرنے جا رہے ہیں کہ یقیناً جو کرنٹ افیئرس کے ساتھ ساتھ وہ دور حاضر کے مشکل اور پیچیدہ معاملات کے جو یقیناً روزمرہ کی زندگی میں ہمیں درپیش آتے ہیں، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعا ہوتی ہے کہ وہ ہماری زندگی میں درپیش نہ آئیں تو زیادہ بہتر ہے۔ آج انہی مختلف موضوعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک موضوع ہمارے پاس جو موجود ہے، جس پر آج یقیناً بیان کیا جائے گا، عملیات اور وظائف اور ان کی اہمیت، یعنی جو بھی عمل کیا جاتا ہے یا کروایا جاتا ہے اور وہ وظائف کہ جو قرآن میں ذکر ہوئے یا معصومین کی زندگی سے ہم تک پہنچے، ان کی زبانی ہم تک پہنچے وہ وظائف، ان پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید جواد حسین آبدی صاحب۔ اول میں آپ کا تہ دل سے ممنون و متشکر ہوں ارمغان نجف کی مکمل ٹیم کی جانب سے کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمیں وقت مہیا کیا اور آپ مومنین کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے یہاں پر تشریف لے کر آئے۔ مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آئیے اپنے مہمان خصوصی کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ مولا کا شکر احسان ہے، اور بہت زیادہ دعائیں بھی ہیں خوبصورت ٹرانسمیشنز کے لیے، خوبصورت پروگرامز کے لیے جو ارمغان نجف کے پلیٹ فارم سے بارہا جو ہے مسلسل آپ نے بھی اس کو میزبانی کی۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار اس طرح کی مزید خدمت دین متین کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ آغا صاحب، یقیناً اس پروگرام کے آغاز میں کہ جو میں نے موضوع بھی یقیناً ناظرین تک پہنچایا اور آپ بھی اس سے بہتر انداز میں واقف ہیں، عملیات اور وظائف، اس حوالے سے ناظرین کو متوجہ کرنے کے لیے آپ بیان کا آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، وظائف اور عملیات جب ہم کہتے ہیں تو دیکھیے بظاہر یہ دو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، ہم نے نام الگ، وظیفہ اور عمل کوئی بھی،
معنی تقریباً دونوں کا قریب المعنی ہے دونوں ہی. وظیفہ لفظی معنی میں پابندی کرنا کسی چیز کی ذمہ داری وظیفہ کا، عمل یعنی کوئی بھی کام کرنا. اکثر سیلری کو بھی وظیفہ کہا جا رہا ہوتا ہے. وہ اس عنوان سے بھی اچھا آپ نے اشارہ کیا. اور عمومی طور پہ جب ہم اس عنوان کے تحت بات کرتے ہیں تو لوگ وظیفے کا جو معنی سمجھ رہے ہوتے ہیں، میرے خیال جو موجودہ اردو میں لوگ سمجھتے ہیں تو وظیفہ اسی کو ورد وغیرہ اس چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، اگرچہ لغوی اعتبار سے بحث الگ ہے. وظیفہ اور عملیات جب ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیے اس میں تھوڑا سا بہرحال فرق ضرور ہے. وہ یہ ہے کہ جب ہم وظیفے کی بات کرتے ہیں تو ہم نے کوئی ذکر، کوئی دعا، کوئی تسبیح، کوئی دعا، ہم نے اس کی پابندی کی، کنٹینیوٹی کے ساتھ اس کو ایک خاص ٹائم کے سلاٹ پہ ہم نے پڑھا، یہ ایک وظیفہ ہے. عمل آپ نے کسی حاجت کی برابری کے لیے، کسی بیماری سے دور ہونے کے لیے، مثلا سحر اور جادو وغیرہ کے اثرات سے باہر آنے کے لیے، بیماری شفا کے لیے کہ کوئی عمل پڑھا، یا آپ نے کسی عامل پابند شرع سے، یہ لفظ میں بڑھا کے کہہ رہا ہوں، عامل پابند شرع سے آپ نے کوئی دین کا جو ہے وہ عمل کروایا. یہ وظائف اور عملیات کی آسان سی مختصر تعریف ہے. اور پھر جیسے جیسے پروگرام چلے گا تو انشاءاللہ جو سوال آئیں گے. جی. اچھا قبلہ، میں یہ چاہوں گا کہ یقیناً آپ نے متوجہ تو کیا ہے، لیکن اب سب سے اہم سوال موضوع کو دیکھتے ہی، اور یقیناً جب بھی کوئی ویڈیو دیکھے گا تو اس کے ذہن میں یہی سوال آئے گا. اکثر لوگ، یعنی میجورٹی آپ سمجھ لیجئے، کہ آپس میں کسی دشمنی کی وجہ سے یا کسی کے اوپر شک ہوتا ہے کہ وہ میرا دشمن ہو گیا یا وہ میرا دشمن ہے خاندانی یا کسی بھی اعتبار سے. اب آپ ترقی کر رہے ہیں، آپ مال زیادہ کما رہے ہیں، آپ کی گاڑی بڑی ہو گئی، آپ نے مکان بڑا خرید لیا، تو اکثر یہ آواز سننے میں آتی ہے رشتہ داروں کی طرف سے یا گھر کی خواتین، اسپیشلی خواتین کو زیادہ وہم اور زیادہ اس حوالے سے خدشات ہوتا ہے کہ کسی نے تعویذ کروا دیا یا کسی نے جادو کروا دیا. اور بسا اوقات ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ ہم کسی اپنی رسائی تک، جہاں تک ہماری حد ہے رسائی کی، ہم کسی عامل تک، کسی عالم تک رجوع بھی کرتے ہیں اور وہ ہمیں بتا بھی دیتا ہے، نشانیاں بھی بتا دیتا ہے. اور آج کل تو ایسا زمانہ ہے یقیناً کہ آپ کسی ایسے عملیات والے کے پاس جائیں تو وہ آپ کو آپ کے بغیر دیکھے آپ کے گھر کا نقشہ بتائے گا، آپ کے بہن بھائیوں کی تعداد بتائے گا، ماں کا نام جان کر، یہ ساری چیزیں تو وہ سب کچھ بتا بھی دے گا، اور یہ بھی بتا دے گا کہ فلاں شخص نے کیا ہے، اس کا اتنا قد ہے، یہ ہے، وہ ہے. تو اگر صاحب سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ اس کی شریعت میں، دین محمدی میں، مکتب محمد و آل محمد میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ جادو ٹونے کی یا تعویذ کی یا اس طرح کے شکوک و شبہات جن کا شکار ہو کر لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بہت ہی جامع اور مفصل سوال آپ نے کیا، بہت سارے مسائل کو اس سوال میں سمو دیا گیا. کہ کوشش کروں گا کہ اپنے دورانیے میں ان تمام چیزوں کی طرف پیش کرنے کی کوشش کروں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ دولت کم ہو گئی، بیماری ہو گئی، جاب چلی گئی، گھر میں کوئی نقصان ہو گیا تو فوراً دماغ ہی جا رہا ہے کہ کسی نے کچھ کروا دیا ہے. جی. جاب اچھی چل رہی ہے، بڑی گاڑی ہے، گھر میں پیسے کی ریل پیل ہے، صحت ہے، عافیت ہے، خوشی ہے، تندرستی ہے، اس پہ کبھی غور کیوں نہیں کیا کہ یہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ منفی طرف کیوں جاتے ہیں فوراً؟ یہ ایک سوال ہے نا. جب آپ کسی چیز کے گھٹنے کم ہونے پر، بیمار ہونے پر آپ کو شک ہو رہا ہے کہ میرے نند نے کرایا، میری بھاوج نے کرایا، یا میرے فلاں دوست نے، میرے عزیز نے، میرے فلاں چچا نے، تایا نے، اس کے بیٹے نے، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ مثال بنا لیں آپ. ہم کسی خاص طبقے کی بات نہیں کر رہے، کسی خاص رشتے کو بھی مینشن نہیں کر رہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس کا مطلب پہلی بات تو یہ ہمارے ذہن کا اپنا فطور ہے. بالکل. بعض اوقات ہم اپنی کمزوریوں کو، یہ بھی ایک بہت بڑا آج کل فیکٹ ہے، کمزوریوں کو ہم عملیات کی کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. کسی نے کچھ کروایا ہے، بھائی آپ نے خود سے کوئی کام نہیں کیا ڈھنگ سے، آپ کی اسٹارٹ سے ہی کوئی پلاننگ پراپر نہیں تھی، آپ نے ایک بزنس ایگزیکیوٹ کیا، ایک بزنس لانچ کیا، آپ نے اس کی ABCD کسی سے پوچھی نہیں، گھاٹا ہو گیا، کہنے لگے فلاں نے کروایا، دیکھا چچا کے بیٹے نے کروایا ہوگا، فلاں نے کروایا ہوگا. یاد رکھیے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ تہمت کے گناہ کے بھی مرتکب ہو رہے ہیں. ایک اور گناہ ساتھ مل رہا ہے آپ کو. جادو تو تھا نہیں تھا، پتہ نہیں کسی، تہمت کا گناہ بہرحال آپ پر آ گیا ہے. سب سے پہلی بات. دوسری بات یہ کہ دیکھیے کچھ علامات ہیں روایات میں بتایا گیا. آپ نے پوچھا حیثیت کے حوالے سے، تو دیکھیے قاعدہ قانون کے طور پہ ہمارے یہاں عمومی طور پر کہا ہی جاتا ہے کہ جادو سیکھنا حرام ہے. ایک عام قاعدہ ہمارے پاس موجود ہے، روایات بھی ہیں، اور روایات اور اس کی روشنی میں جو فقہا نے باتیں کی وہ یہ. البتہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر کہیں جان بچانا جادو سیکھنے پہ موقوف ہو تو اس کنڈیشن میں جادو سیکھنا جائز ہو جائے گا، تاکہ جادو کو سیکھ کر جادو کی کاٹ کرے. جی. یہ تفسیر علماء نے کی ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات، علامات ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں کہ آیا یہ جادو ہے، نظر بد ہے، یا اس کا اپنا ناکارہ پن ہے،
یا اس کا اپنا کوئی نکما پن ہے, اس کا اپنا کوئی لیک آف ایجوکیشن نہیں, یا کوئی جناب اس کے پاس کوئی اپنے پاس اس نے کوئی جو ہے وہ خامی کی. علماء فرماتے ہیں جس پر جادو اثرات ہو اس کی پہلی چیز آپ کے سامنے نظر یہ آئے گی کہ وہ مضطرب رہے گا, نارمل نہیں ہوگا, بے چین آتما جسے آپ کہتے ہیں, ہم سمجھانے کے لیے بے چین روح, مطلب چین نہیں ہے اسے کہیں. اس سے مسجد امام باڑے میں چین نہیں مل رہا, اسے رمضان کے مہینے میں چین نہیں مل رہا, اسے اچھی جگہوں پہ چین نہیں مل رہا, نمبر 1. نمبر 2, مسلسل بخار کر رہنا, یہ ایک علامت ہے. البتہ یہ بات اپنے مقام پر درست ہے کہ جب ایسی کیفیت ہو تو سب سے پہلے میڈیکلی بھی آپ اس کو جا کر جو ہے کنسلٹ کریں, ایسا نہ ہو کہ وہ بخار ہی تھا خدا نخواستہ اور آپ سمجھ رہے تھے کچھ. نمبر 3, جس پہ اثرات ہوتے ہیں اور خدا نخواستہ جن وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ وہ آپ سے آنکھ نہیں ملائے گا کبھی بھی, وہ آنکھ چرا کے بات کرے گا, آنکھ نیچے رکھ کے بات کرے گا, کیونکہ جنات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا, وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّنَ النَّارِ, ہم نے جنات کو بھڑکتے ہوئے شعلوں سے پیدا کیا, تو وہ آنکھ میں ایک لالی, ایک ریڈش وہ ہوتا ہے. یہ علامات وہاں پر ہیں. تو اس حوالے سے واضح طور پہ ہمارے پاس بات موجود ہے. یاد رکھیے کہ جادو کسی پر کروانا کہ بیمار ہو جائے, برباد ہو جائے, یہ چیز یاد رکھیں, ایسا کرنا حرام شرعی ہے اور اس کی شریعت میں سزا بہت سخت ہے, جادو کرنے والے کی اور جو کروائے دونوں کی. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً اس اسٹیج پہ نہ جائیں, جادو ہے یہ سیکنڈری اسٹیج رکھیں آپ, پہلے آپ اپنے معاملات کو دیکھ لیں. طہارت کا دل نہیں چاہ رہا, نجاست, کپڑے تبدیل نہیں کر رہا, گندا ہے, نماز کا دل نہیں لگ رہا, یہ علامات ہیں. اور یاد رکھیے گا یہ جنات اغوا کسے کرتے ہیں, اثرات کس پر جلدی ہوتے ہیں, جس کے عقائد کمزور ہوں. اللہ رسول محمد علیہ تک نماز کی پابندی نہیں کر رہا, تنہائی کے وقت, بہت ساری چیزیں آگے چل کے بات آئے گی کہ کھلے پانی میں جو ہے وہ رفع حاجت کرنا, کھلے پانی میں, کھلا پانی جو بہتا ہوا پانی ہوتا ہے, سمندر, نہر وغیرہ, یہ بصیرہ ہوتا ہے ان مخلوقوں کا. ہری بھری جگہوں پر جو ہے وہ رفع حاجت کرنے کے لیے بیٹھ جانا, یہ چیزیں ہوتی ہیں جو دعوت دینے والی ہیں. آپ کسی کے گھر میں جا کر یہ حرکتیں کریں, وہ آپ کو مارے گا نہیں مارے گا, بالکل ایسا اس طرح سے جب کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کو ہم مینٹلی طور پہ اسسمنٹ کریں, آپ اپنے دماغ کا پہلے وہ کریں کہ ہر چیز کو جادو اور وہ کہہ دینا یہ کہیں سے انصاف نہیں. بہتر ہے آغا صاحب, آپ نے جیسے بیان فرمایا کہ جادو کرنا, کروانا یا اس کی طرف ترغیب دینا نا, یقیناً یہ فعل حرام ہے. اور اس کی اجازت اس وقت فقہا نے دی کہ جب بالکل جان پر بن جائے اور آپ نے اس کا توڑ جاننا ہو. خدا نخواستہ کوئی اگر مومن یا مومنہ اس میں مقید ہو جائے جادو ٹونے کے کسی فتنے میں یا تعویذ وغیرہ میں, تو آغا صاحب وہ سمجھ لیجیے کہ آج کل کے میں کہوں بازار میں جس طرح میں اگر کراچی کی سڑکوں کی مثال دوں تو عامل, پرکاش بنگالی اور بابا دیوتا, فلانا ڈھماکا, اس طرح کے نام ہمیں بہت زیادہ وال چاکنگ ہوئی بھی نظر آتی ہے. اور اگر کوئی خدا نخواستہ اس مرض میں مبتلا ہو جائے تو اس کا مالی نقصان بھی بے انتہا ہوتا ہی ہوتا ہے, ذہنی طور پر بھی ٹارچر ہوتا ہے. اب یقیناً ہر انسان کی حیثیت نہیں ہے کہ اگر وہ خدا نخواستہ مبتلا ہے کوئی مومن یا مومنہ تو اس کی حیثیت نہیں ہوگی کہ ظاہر ہے وہ جادو کیسے سیکھے, پھر اس کو کیسے معین کرے کہ کس طرح, اس میں بڑا ٹائم لگ جائے گا, جب تک تو لٹیا ڈوب جائے گی, اس کی بیڑا غرق ہو جائے گا. تو آقا صاحب یہ اس چیز سے بچنے کے لیے ائمہ طاہرین نے, معصومین نے ہمارے, یا قرآن مجید میں کوئی وظیفہ یا کوئی دعائیں یا کوئی ایسا طریقہ کہ ہم اپنی زندگی کو اس پیٹرن پر لے آئیں تو ہم ان چیزوں سے دور ہو جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے اس پروگرام کے بعد کتنے لوگوں نے سدھر جانا ہے, کتنے لوگ جادو کرنا چھوڑ دیں, کتنے لوگ آ جائیں گے. ہمارا یہ مطمع نظر بھی نہیں, بالکل ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے ہی نہیں کہ کتنے لوگ ہماری بات کو سنیں اور مانیں. ہمارا ٹارگیٹ یہ وما علینا الا البلاغ, ہم نے ایک بات جو سیکھی پڑھوں سے وہ آگے پہنچا دی. حکومتی مشینری کا بھی اس میں بہت بڑا حصہ ہے. کیسے آپ ایسے ادارے دیکھیے, اگر مسلمان کسی حد تک عامل ہو تو شاید ہم آواز نہ اٹھائیں. ہندو, آپ جیسے دام بھی لیے, ہندو چوکی والے باقاعدہ وہ ہندو ہیں عملیات کرنے والے, اور مسلمان ان کے پاس جا رہے ہیں. مجھے بتائیے یہ اسلام کی غربت نہیں ہے ہماری؟ بالکل ایسا ہے. یہ مسلمانوں کی بدحالی زبوں حالی نہیں ہے. کہاں ہیں ادارے؟ آپ ان کو سخت سزا کیوں دے رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کس طریقے کے وہ واہیات عمل وہاں کراتے ہیں, اس میں دری کے معاملات ہو جاتے ہیں. اور جب حلال و حرام, کیونکہ دیکھیے ان کے حلال و حرام نجس طہارت کا کوئی معاملہ نہیں ہے. چنانچہ اس حوالے سے دیکھیے 2-3 باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, اور تاکہ ہماری بات جو ہے وہ مکمل ہو جائے. آپ نے پوچھا تو چونکہ ظاہر ہے کہ میرا یہ میں خود کبھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی چیز دیکھ کر ہم کسی کو بتائیں. سب سے پہلی بات تو یاد رکھیے گا, بنیادی چیز, یعنی آپ کو کوئی وظیفہ یاد نہیں رہے, ہماری بات آپ کو یاد نہیں آ رہی ہے, سب سے پہلی بات باوضو رہنے کی عادت ڈالیں. اس سے بڑا وظیفہ شاید کوئی نہیں ہے.
صحیح. باوضو آپ رہیں گے نا، آپ جانتے ہیں تجدید وضو خود مستحب ہے، وضو پہ وضو کرنا خود مستحب مانا شریعت نے. مثلا مثال کے طور پہ ابھی ہم پروگرام کر رہے ہیں اور اگر 6 ساڑھے 6 ہو رہے ہیں، آپ نے وضو کیا ہوا تھا، آپ بیت الخلاء سے وضو بنا چکے تھے، آپ مغرب کے لیے گئے، آپ نے دوبارہ وضو کر لیا، شریعت نے منع کیا ہے؟ نہیں، منع نہیں کیا ہے، وضو پہ وضو ہے، نور علی نور. سب سے پہلے باوضو رہنے کی عادت ڈالیں. نمبر 2، لباس پاک رکھیں. نمبر 3، وساوس سے بچنے کے لیے کثرت سے سورۃ الناس کی تلاوت کریں. اسے کہا ہی معوذتین جاتا ہے. سورہ فلق اور سورہ ناس وہ 2 سورے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول کو تعلیم امت کے لیے بیان فرمائے. نمبر 1. اب اس کے بعد جب آپ بات کرتے ہیں تو دیکھیے وظائف کی بھی دنیا بہت بڑی ہے. میں 2-4 حوالے آپ کو دے دوں گا. ہمارے یہاں آپ جائیں، شیعہ دکانوں پہ جائیں، وظائف عملیات کی مستند کتابیں. دیکھیے میں اس سے پہلے جب یہ بات کر رہا ہوں تو آپ کو یہ جملہ بیان کر دوں. ہمارے یہاں آج کل ایک شارٹ کٹ چلا ہوا ہے، وہ کیا ہے کہ اسے پتہ نا یہ والا چیز چلتی بہت ہے. اپنی مرضی سے 200 بار یہ پڑھو. آپ تھانے دار لگے میں 200 بار یہ پڑھو، آپ کے پاس ٹھیکہ ہے کوئی دن کا؟ کہاں سے آپ نے 200 بار کا یہ کہا؟ آفٹر مغرب، بیفور مغرب، یہ آپ نے کہاں سے کہا؟ نمبر 1، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ ضروری ہے. دیکھیے یہ علامہ مجلسی کا رسالہ ہے اعتقادات امامیہ. اب آپ دیکھیے علامہ مجلسی نے صفحہ نمبر 107 پہ کیا بات لکھی ہے، اور پھر میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آ رہا ہوں. علامہ مجلسی نے ایک جملہ لکھا ہے، فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ وَاتِّبَاعَ الْأَعْمَالِ الَّتِي لَمْ تَرَهَا فِي الْكُتُبِ الْمُعْتَبَرَةِ مِنْ أَخْبَارِ الشِّيَعَةِ. علامہ مجلسی نے اپنے اعتقادات میں بات لکھی ہے، اے میرے دینی بھائیوں، ان اعمال اور ان وظائف پر عمل کرنے سے بچو، ان پر عمل نہیں کرو جو شیعہ کی معتبر کتب میں شیعہ روایات کے ذریعے سے نہ آئے. یہاں بات ہی ختم ہو گئی. دیکھیے ہمیں اللہ رسول کے نام جہاں لکھے ہوئے اس کا تعظیم ادب اپنی جگہ پر، خود سے کوئی وظیفہ بنا کر طے کرنا، اتنی بار یہ پڑھو، اتنی بار. آپ جب دوا لینے جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں نا ایم جی، کیوں پوچھتے ہیں ایم جی؟ آپ اسے پتہ ہے کہ اگر 50 کی بولنی تھی 500 کی کھا لی تو طبیعت اور بگڑ جانی ہے. تو ان اثرات کے اوزار اور وظائف کی بھی ایم جیز ہیں، ان کے پاورز ہیں. یہ کون بتائیں گے؟ میڈیکل کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو بتائے گا، یہاں معصومین آپ کو بتائیں گے کہ کس ورد کی کتنی طاقت ہے، کیا تسبیح ہے. چنانچہ بحر الانوار میں علامہ مجلسی نے پورا باب بنایا ہے احراز النبی والائمہ. حرز کہتے ہیں تعویذ کو، حرز جواد جواب ائمہ کے بتائے ہوئے احراز، مختلف ان کے بتائے ہوئے جناب جو ہے وہ تعویذات. روایات میں یہ سب سے پہلی بات یہ لکھی کہ اگر کسی شخص کو یہ لگے کہ اس پر نظر بد ہے، پہلی بات یہ ہے کہ روایت میں ایک جملہ ہے کہ ان العین حق، نظر حق ہے، نظر کا لگنا حق ہے. فرماتے ہیں کہ نظر اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو سوئی کے ناکے میں پہنچا سکتی ہے. جس جگہ ہم دھاگا ڈالتے ہیں سوئی کے اندر، فرمایا آدمی قبر میں پہنچا دے گی، اللہ اکبر. اور اونٹ کو جناب جو ہے وہ ناکے میں یا برتن میں، کہا جاتا ہے کہ اونٹ پورا برتن میں گویا کہ جیسے آ جائے، یعنی اتنا بڑا اونٹ جناب کئی من کا برتن میں کیسے آ جائے، کہ نظر ایسا کر دیتی ہے. اور واقعاً ایسا دیکھا کہ جیسے نظر لگ جائے نا، پھلتا پھولتا ختم ہو جاتا ہے. نمبر 1، نظر اگر درخت کو لگ جائے کسی تو اس کو آپ دیکھیں، اسی لیے روایت میں آیا کہ جب بھی فَإِنْ نَظَرْتَ شَيْئًا يَعْجِبُهُ، اگر تم کسی چیز کی طرف دیکھو وہ تمہیں تعجب میں ڈال دے. مثلا بقرعید پہ چاند بیل دیکھا آپ نے اور کہا ماں واہ کیا چاند بیل ہے، آپ فوراً کہتے ہیں ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ وَإِن لَمْ يَضُرُّهُ شَيْءٌ وَإِن لَمْ يَضُرُّهُ شَيْءٌ. یہ جملہ فوراً پڑھ دیں آپ. اس سے کیا ہوگا کہ وہ نظر وال حسد کی نظر نہیں پہنچے گی وہاں، ماشاء اللہ کہہ دیں. اسی طریقے سے ہم اور اسی طرح روایات میں آئے کہ اگر کسی شخص کو یہ لگے کہ مجھ پر اثرات ہیں یا ڈپریشن، بعض اوقات انزائٹی بھی ہوتی ہے، بالکل ایسا ہم اسے سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ مسائل بھی ہیں، نیند پوری نہیں ہوئی، کوئی ذہن میں چل رہا ہے، کسی کا مال دبایا ہوا ہے جناب، کسی کو نقصان پہنچایا ہوا ہے، وہ اندر اندر ڈپریشن میں. فرمایا اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے کے مقابل پھیلائے، سورہ حمد پڑھے، معوذتین پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، اور مسحو علی ناصیتہ، اور اس کو ایسے کر کے یوں اپنے پورے جسم کرنے. یہ تو بچپن میں آپ نے اپنے بڑے بڑوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ آیت الکرسی کا حصار کر دیا کرتے تھے، باوضو ہو کے اپنے جو ہے بستر پہ لیٹا کرتے تھے. یہ چیزیں اگر کریں گے معصومین کی ابتدائی طور پر یہ چیزیں، اور پھر جب تفصیلات میں جائیں گے تو مزید چیزیں آپ کو مل جائیں گی. معتبر شیعہ علماء کی لکھی ہوئی کتابیں جو معصومین کے وظائف ہیں ان کو پڑھنے کی اجازت ہے. یہ ہمارا جملہ نہیں ہے، علامہ مجلسی نے اس بات کو صراحت سے لکھا ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ ہم جو ہے روایات کے معاملے میں ائمہ اہل بیت کے علاوہ کسی کی پیروی نہیں کر سکتے. سبحان اللہ، جزاک اللہ. قبلہ آپ نے یقیناً جامع و مستند انداز میں اس سوال کا جواب عنایت کیا. اچھا، دور حاضر میں یہاں پر نوجوان کالج اور یونیورسٹیز کے ماحول میں ہیں اور سو کالڈ لبرل اور سو کالڈ انٹلیکچوئل معاشرہ ہوتا جا رہا ہے، اور دیکھنے میں آتا ہے کہ نوجوان اس جانب متوجہ نہیں ہوتے. یعنی جنات کی اگر بات کی جائے تو کون سے زمانے کی بات ہے، آپ پرانے زمانے کی بات کر رہے ہیں، یا تعویذ کی یا نظر بد کی،
تو ایک جملہ اکثر کہا جاتا ہے نوجوان گیدرنگز ہوں یا نوجوان کسی کو اگر آپ سمجھا رہے ہیں کہ اگر کوئی مالدار نوجوان ہوا, نیا مال کسی کے پاس آیا اور آپ اس کو سمجھائیں تو پلٹ کر یہ کہے گا کہ بھائی اگر نظر لگ رہی ہوتی تو دنیا کا امیر ترین آدمی ایلن مسک ہے, اس کو تو نظر نہیں لگ رہی, وہ تو نہیں مانتا نظر کو, بھوت پریت کو. دنیا انگریزوں کو تو جن بھوت نہیں پاگل کر رہے تھے, پریشان کر رہے, ہمیں ہی نظر لگ رہی ہے, مسلمانوں کو ہی نظر لگ رہی ہے. تو وہ اس کو بالکل ہی ایک غلط کانسیپٹ سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں دین کا حصہ ہے ہی نہیں, یہ بس مولویوں نے اور ان ملاؤں نے بنایا, اپنی طرف سے بنا لیا ہے. تو آقا صاحب اس کے حوالے سے شریعت میں اور دین میں یعنی قرآن میں اس حوالے سے کیا باتیں موجود ہیں, وضاحت فرمائیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ بنیادی طور پہ یہ بات حق ہے کہ جادو اور جنات ان کا وجود, ان کا تذکرہ موجود ہے قرآن مجید میں, آیات موجود ہیں, پورا سورج جن پورا اٹھا کے پڑھیں آپ, اور مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو جن کو دیکھنے کی خواہش ہوگی. ہاں, جس سے ہے وہ اپنی خواہش پوری کر لے. ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام پر, فرامین معصوم پہ یقین ہے کہ جنات کا وجود ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, صراحت سے نص قرآن سورہ ذاریات میں موجود ہے. اسی طریقے سے آپ نے بات کی کہ دیکھیے نظر اور یہ کہنا کہ چونکہ مجھ پر نہیں ہوا تو میں نہیں مانتا. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو لگ نہیں رہا, کیا پتا وہ اس درجے کا آپ پر برا اثر ہے کہ اس نے آپ کو دین سے دور کر دیا ہے. یہ بھی تو ایک قسم کا اثر ہے. آپ اثر کیسے بیمار ہو جانے کو, گردہ فیل ہو جانے کو خدا نخواستہ سمجھتے ہیں, اچھائی کی طرف دل نہیں لگ رہا, یہ بھی تو اثر ہے. بالکل بالکل. آپ کا جناب دھوکے بازی کو دل چاہ رہا ہے, جھوٹ اور دو نمبری کو دل چاہ رہا ہے, یہ بھی تو اثر ہے. آپ نے بات کی کہ مغرب میں تو کہتے ہیں ایسا, ہم سے زیادہ جو ہانٹڈ پلیسز اور جو ہارر کیسز ہیں وہ ویسٹ میں بالکل ہے سر. جن کو یہ ہے وہ ذرا سرچ کریں, جا کر دیکھیں, ان کے زیادہ معاملات ہیں, کیونکہ نجاست طہارت ہے, آخرت پہ یقین نہیں ہے. کوئی مرنے کے بعد جلانے کا قائل ہے, کوئی مرنے کے بعد اپنے مردے کو تابوت سمیت دفنا کر لٹا کے دفنانے کا قائل ہے, کوئی کھڑا کر کے دفنانے کا قائل ہے. اس طرح کی بھی دیکھنے آئے معاملات وہاں. تو یہ چیزیں اس سے کمپیریزن نہیں کریں گے, وہاں نہیں ہوتا تو یہ نہیں ہوتا. بھائی آپ یہ چیز حق ہے, نظر کا لگنا حق ہے, جادو حق ہے, جادو ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے جناب جنات کا وجود حق ہے. ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں ان کی ٹوہ میں نہیں لگنا ہے. بعض لوگوں کو خواہش ہوتی ہے, جناب کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, یہ ایک کتاب حرم مولا کائنات سے یہ چھپی تھی, الکنز الدفین لشیت امیر المومنین, اس میں لکھا ہوا ہے عمل لحضور الارواح, ارواح کو حاصل کرنے کا عمل. آپ جیسی چاہے قسم لے لیں, میں نے صرف کتاب میں پڑھا ہے, کرنے کی کوشش نہیں کی. عمل ہے, حق ہے, آپ ارواح کو بلا سکتے ہیں اپنے پاس, لیکن یہ عمل ہمارے کرنے کا نہیں ہے. یہ جو عملیات کی کتابیں ترجمہ ہو گئی ہیں, میں اس کے بھی زیادہ حق میں فیور میں نہیں ہوں, یا پھر یہ اگر ترجمہ ہو گئی ہیں تو یہ عام لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے. عملیات حق ہیں, ان کا ہو جانا حق ہے. البتہ فاسق و فاجر, دین کا الف بے نہیں پتا, کپڑوں کا اسے پتہ نہیں, اس کے عمل میں کوئی برکت نہیں ہوگی, اس کا کوئی کہنا فائدہ نہیں ہوگا. پابند شرع ہو, عالم عامل جو ہے, محب اہل بیت ہو, محب اہل بیت ہو, شریعت کا پابند ہو. اور میں نے ایک جملہ آپ کو عرض کروں, میرے تو اپنے مشاہدے میں ایک رہے ہمارے ایک عزیز, میں نے زندگی بھر جو وقت ان کو دیکھا آخری وقت تک, وہ ہمیشہ کاٹ کرتے تھے, پلٹاتے نہیں تھے. لوگ یہ بتاتے ہیں مارکیٹ کے کہ پلٹانے کے پیسے زیادہ ہیں. آپ نے کسی کا کاٹا 50,000 میں مثلاً 1 لاکھ پلٹانے کے لیں گے. وہ نہ کاٹ کے پیسے لیتے تھے, حرام سمجھتے تھے اپنے اوپر. میں ذاتی طور پہ گواہ ہوں, اور 2 رخصت ہو گئے دنیا سے, انتقال فرما گئے, مومن تھے ہمارے اس طریقے سے. اور وہ کہتے تھے کہ نہیں, اس وجہ سے ان کی زبان میں تاثیر تھی, ان کے پاس موکلین تھے. تو ہمیں بنیادی طور پہ علماء سے رجوع کرنا چاہیے, یا پھر مومنین میں جو عاملین شریعت ہیں, شریعت پہ بھی عمل کرتے ہیں, وہ اگر کوئی وظیفہ بتاتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی ویلیو بہرحال ضرور. یعنی اگر واضح یہ ہو رہا ہے کہ جو بابے بنے گھوم رہے ہیں بازاروں میں, مارکیٹوں میں, جو مشہور ہیں, ان سے جو ہے وہ اجتناب کیا بالکل جائے. بچے, ٹوٹلی بچے, اپنا مال بھی بچائیں, وقت بھی بچائیں, یقیناً عزت بھی بچائیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ آغا. اس کے بعد اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. آپ نے یقیناً واضح کر دیا کہ کروانا یا کرنا یہ فعل حرام ہے, اور اس کی واپسی کروانا بھی ظاہر ہے جائز نہیں ہے. اچھا آغا صاحب, یہ جب حق ہے, ہمارے پاس یہ باتیں موجود ہیں کہ جادو ٹونا تعویذ یا پھر وظائف وغیرہ کے ذریعے سے جو بھی کسی اور کی زندگی میں شراکت کر رہا ہے, اگر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ یعنی مثال کے طور پر اگر کسی ایک بندے نے دوسرے بندے کی زندگی میں ظاہری شراکت نہیں کی ہے لیکن ان عملیات کے ذریعے سے شراکت کی ہے, تو اس کا کروانے والے کی زندگی پر اور کرنے والے کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ دیکھیے, اگر جس پہ کروایا جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اسے نقصان تو پہنچے گا, ظاہری طور پر بیمار ہوگا, پریشان ہوگا چیزیں. اور جو کروائے گا اسے خود بھی پتہ ہے, اس کے ساتھ جو کروانے والا ہے کسی پہ برا عمل, اس کو خود پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا. اور ضروری نہیں ہے کہ یہی ہو, بلکہ بعض اوقات الٹا ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ یہ عملیات کروانے والے جو ہوتے ہیں ایک دوسرے پر حسد میں اور خاندانوں میں,
دنیا میں ہٹے کٹے ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں اللہ نے چھوڑ دیا؟ ان اللہ عزیز ذو انتقام, اللہ بڑا سخت انتقام لینے والا ہے. ان اللہ سریع الحساب, اللہ بڑا جلدی حساب لینے والا ہے. ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. یہ آیت قرآن میں, بے شک. تو اس کی پکڑ تو بہت بری ہونی ہے. اور اگر اسلامی حکومت کا نفاذ ہو, حضرت حجت جب ظہور فرمائے, تو ایسے شخص کی سزا پھر بہت سخت ہے, جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایسے لوگوں کو, ان سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ خدا را اللہ اور رسول اور محمد علیہ محمد کے نام کو لے کر آپ ان چیزوں سے باز رہیں. کیوں کسی سے اس کی عزت, جاہ و جلال, دولت, نمود, جو پروردگار اسے عزت, دولت اور گھر بار اور سکھ چین دینے والا, وہ آپ کو بھی دے گا. آپ اسے دیکھ کر اس کے لیے دعا کریں, اللہ اس کو اور بڑھا دے, اپنی بارگاہ سے مجھے بھی عطا کر. حسد کے لیے کسی نے مولا سے پوچھا سزا کیا ہے حاسد کی؟ مولا نے فرمایا پہلی سزا یہ ہے کہ وہ خود جل رہا ہے. اللہ کہتے نہیں مجھ سے جل رہا ہے, مولا نے فرمایا پہلی سزا تو یہ ہے کہ یہ خود جل رہا ہے. چنانچہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اوراد و وظائف کی پابندی, نماز کی پابندی یاد رکھیں. بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے وہ ایسا کوئی شارٹیسٹ وظیفہ پوچھیں کہ مولانا کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میں اشارہ کروں اور یہ جو کٹی پاڑی ہمارے کراچی میں یہ پوری سونے کی بن جائے. کیا کہنا. تو بھائی وظیفے تو موجود ہیں ایسے, البتہ اتنا شارٹیسٹ کہ آپ کچھ نہ کریں. اور اگر ان سے کہہ دو کہ یہ مغربین کی نماز کے بعد مولانا نماز کے علاوہ کا کوئی بتائیں. یاد رکھیے نماز کے بغیر آپ کے اعمال قبول نہیں ہیں, تو آپ کے عملیات کہاں سے قبول ہیں؟ اگر نماز کی بات, پہلی پابندی نماز کی. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جب نیا ان کو جنون چڑھتا ہے, یا مولویوں میں بیٹھتے ہیں یا علماء کی صحبت میں شامل ہوتے ہیں, تو نماز پڑھنا شروع کر دی, پابندی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, تو پھر وہ کچھ دنوں کے بعد, یعنی 1 ہفتے 2 ہفتے نماز پڑھنے کے بعد وہ خوش ہوتے ہیں کہ میری زندگی میں تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں. یقیناً نماز کے اثرات ہیں, لیکن آغا سوال یہ ہے کہ جو افراد نماز کی پابندی نہیں کر رہے, کیا ان کی زندگی میں نماز کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے, نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے نیگیٹو اثرات بھی صادر ہوتے ہیں یا نہیں؟ بہت ہوں گے, بالکل ہوتے ہیں, کیوں نہیں ہوتے ہیں. بلکہ روایات میں تو یہ ہے, گناہ کبیرہ میں آیت اللہ دستغیب شیرازی نے لکھی ایک روایت 8ویں امام کی, کہ ان سے پوچھا کہ گناہ کبیرہ کون کون سے بتائیں. تو جب حضرت نے گناہ کبیرہ گنوانا شروع کیے تو پہلا گنوایا شرک, کفر, فلاں, غیبت, قتل, یہ وہ سب. تو راوی نے آخر میں کہا مولا بے نمازی کو آپ نے اس میں گنوایا نہیں کہ نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ امام نے کہا میں نے سب سے پہلے نمبر پہ اسی کو تو کہا ہے. اس نے کہا مولا آپ نے کیا کہا؟ امام نے کہا میں نے شرک کہا تو ہے. اللہ اکبر. نمازی مثل مشرک ہے, اللہ جو خدا معذرت کریں, بے نمازی مثل مشرک ہے جو نماز نہیں پڑھ رہا. البتہ اس میں تھوڑا سا ہمیں احتیاطی کرنی ہے. ایک ہوتا ہے نماز نہ ماننا, نعوذ باللہ. ایک ہوتا ہے نماز میں سستی کرنا. ہمارے یہاں جو اکثر تعداد ہے عموم معاشرے کے اندر, وہ نماز سستی سے چھوڑتی ہے. کوئی مسلمان مومن نماز کا انکار نہیں کرتا, کیونکہ دیکھیں انکار کی سزا سخت ہے. انکار کی سزا پھر بہت خطرناک ہے. چنانچہ ہمیں چاہیے نماز کی ہم پابندی سب سے پہلے کریں, اس کے بعد پھر ہم دیگر چیزوں کی طرف آئیں, کیونکہ اوقات نماز کے بعد قبولیت دعا کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. بالکل قبولیت دعا کے اوقات میں سے ایک وقت بعد نماز ہے. تو کوئی بھی وظیفہ عمل آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو نماز کے بعد اگر اس کی پابندی کریں گے بتائے ہوئے کسی طریقے کے مطابق, تو انشاءاللہ اس کا عمل جلدی ہوگا. آغا صاحب بہت بہت شکریہ. آخری سوال آپ نے یقیناً نظر بد کے حوالے سے بھی بتایا, لیکن میں یہ چاہوں گا کہ جو افراد نظر بد کا شکار ہوتے ہیں, یا جن کو یہ شک ہے کہ وہ نظر بد میں مبتلا ہیں, تو وہ ان کو کیا وظیفہ کرنا چاہیے, کیا دعا اپنانی چاہیے کہ وہ نظر بد کو اپنے آپ سے دور کر سکیں؟ دیکھیے اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ اگر ظاہر سی بات ہے آپ کو خود طے نہیں ہو پا رہا کہ یہ آیا میرے ساتھ پرابلم کیا ہے, کیونکہ بعض دفعہ دیکھا گیا ہے, آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ رپورٹس پوری کلیئر آ رہی ہیں, کچھ نہیں آ رہا, اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہے. تو یہ تو ایک واضح علامت ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے. تو فوراً جو ہے وہ عاملین بعمل جو ہیں ایسے لوگ مومن, ان سے رابطہ کریں. اگر نہیں تو دیکھیے آپ کے گھر میں جو نماز پڑھنے کی جگہ ہے, عزا خانے کی جگہ ہے, یا کوئی متبرک چیز ہے, یا جیسے آب زمزم وغیرہ مومنین کے گھروں میں ہوتا ہے, یا دیگر عطبات عالیات کی جو پانی وغیرہ تبرکات, پہلی بات تو اس سے اس کو شفا کے طور پر یہ کیا جائے. اور سورہ مبارکہ قلم کی آخری 2 آیتیں کثرت کے ساتھ, مجرب ترین یہ ہے, علماء بتاتے ہیں کہ پڑھتا رہے ہر آدمی کثرت کے ساتھ, اس کو پڑھے. اسی طریقے سے جناب وہ صدقے کے لیے ہے کہ صدقہ اتارے, وہ کہتے ہیں جان کا صدقہ خون سے دیا جائے, اس کے لیے یہ کہ گوشت وغیرہ صدقے میں اتاریں, یا جیسے جناب وہ بعض لوگ تجویز کرتے ہیں, اب یہ نہیں معلوم ہے, ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ جناب کالی مرغی یا جناب کالا بکرا کوئی اس ٹائپ کا, تو وہ ایکسپرٹس جانتے ہیں کہ کالا رنگ شاید کوئی عمل رکھتا ہو ان چیزوں میں. تو اس طرح کی چیزیں کریں. اور سب سے اہم ترین بات, ظاہر ہے جس پر عمل ہے یا اثر ہے اس کی تو حالت خراب ہے.
جو اس کے لواحقین یا اس کے جاننے والے اس کے قریب والے ہیں ان پر سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو پراپر دیکھیں. اگر کنٹینیوٹی کے ساتھ تنہائی میں رہنا, اکیلے رہنا, ویران جگہ پہ بسیرا کرنا منع کیا گیا ہمارے یہاں, کھلی جگہ پہ سونا, کھلے بغیر منڈیر کی چھت پہ سونا, اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی ایسی چیز, کوئی ایسی ایگزسٹنس وہاں پر جو ہے غیر مرئی مخلوق کی پریزنس وہاں ہوتی ہے. ان تمام چیزوں سے باوضو ہو کے سویں, ایمان کو مضبوط رکھیں, ایک جانیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لینی ہے, محمد علی محمد کا نام ہے, نعت علی کا ورد کریں. یہ چیزیں کرنے کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ ان چیزوں کے چانس کوئی 20-30% پھر رہ جاتے ہیں بس. بے شک آقا صاحب, جزاک اللہ. اس کے بعد بس ایک آخری سوال جو یقیناً ہر ایک بلا کو کھانے والی چیز ہے, جسے صدقہ کہا جاتا ہے, جو یقیناً موت کو بھی ٹال دیتا ہے. آقا صاحب, صدقے کی اہمیت پر اور ان تمام تر اموروں میں جتنے بھی ان تمام تر سو کالڈ جو بھی ہمارے درمیان ابھی بیان ہوا, جادو ہو, تعویذ گنڈے ہوں, وظائف اوراد کے ذریعے سے کوئی بھی عمل ہو یا نظر بد ہو, ان تمام تر چیزوں میں صدقے کا کیا کردار ہوتا ہے, اس کے حوالے سے وضاحت فرمائیے. دیکھیے, صدقہ تو ایک مسلسل پورا عنوان ہے. ہماری روایات میں آیا کہ الصدقۃ جنۃ من النار, صدقہ جہنم سے ڈھال بن جائے گا آپ کے. سبحان اللہ. ایک روایت میں آیا کہ الصدقۃ تطفئ غضب اللہ عز وجل, صدقہ اپنے رب کے غضب کو بجھاتا ہے. ایک روایت میں کہ الصدقۃ سرًا تطفئ غضب اللہ, چھپا کے صدقہ دینا اللہ کے غضب کو جو ہے بجھاتا ہے. ایک روایت میں کہ الصدقۃ فی النہار مثلاً یہ, الصدقۃ فی اللیل مثلاً یہ. تو روایات میں کثرت کے ساتھ ہے. ایک روایت میں آیا کہ داؤکم مرداکم بالصدقہ, اپنے مریضوں کی دوا صدقے سے کرو. سبحان اللہ. ایک روایت میں آیا کہ استنزل الرزق بالصدقہ, اپنے رب سے رزق کو صدقے کے ذریعے کھینچو, صدقے کے ذریعے حاضر کرو. تو صدقے کی عادت ضرور ڈالیں. اور ہمارے پاس ایک آخری جملہ, اور چونکہ آپ کے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے, عدت الدائی کتاب ہے, اس کا ترجمہ بھی ہے ابن فہد ہلی, ہمارے 841 ہجری کے عالم دین ہے. اس کا ترجمہ مارکیٹ میں ہے, ابن فہد ہلی, بہت بڑے عالم, عدت الدائی. انہوں نے ایک عجیب جملہ لکھا شب جمعہ اور جمعے کی فضیلت میں. فرماتے ہیں کہ معصومین جب صدقہ نکالا کرتے تھے تعلیم امت کے لیے اور خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں تقرب کے لیے, تو معصوم جب صدقہ نکالتے تھے تو اسے اتنا ٹالتے تھے صدقے کو یہاں تک کہ جمعے کا دن آ جائے. مثلا جیسے جمعرات کو صدقہ نکالا, کسی کا بدھ کو نکالا, اسے جمعے تک ٹالتے تھے, کیونکہ جمعے کے دن ہر چیز دگنی ہو جاتی ہے, اللہ, امکانات بڑھ جاتے ہیں. حتیٰ کہ, اور آخری بات مفاتی میں یہ بات موجود ہے لکھی بھی شب جمعہ روز جمعہ کے عمال میں, کہ اگر کوئی بیمار ہو تو روز جمعہ عصر سے پہلے بیمار کے ہاتھ سے صدقہ دلوائیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عافیت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. صدقہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. میں سمجھتا ہوں صدقہ نکالیں اور صدقے کی پابندی کریں تاکہ ہم دیگر مصیبتوں بلاؤں سے بچتے رہیں. الہی آمین. ناظرین کرام, انہی تمام تر گفتگو کے ساتھ, باتوں کے ساتھ دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بالخصوص جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عزت اور عظمت کا پروردگار, اس کائنات میں جو کوئی مومن اس قسم کی کسی بلا میں یا کسی مشکل میں مبتلا ہے, پروردگار عالم تو جو واسطہ بحق جناب سیدہ اس کی تمام تر مشکلات کو آسان فرما. اس کائنات میں موجود ہر ایک مومن کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ہم تمام مومنین کے حالات کو بہترین حالات میں تبدیل فرما. ہماری سب سے بڑی دعا, ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما. انہی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سید حماد علی زیدی کو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.